محترم احباب کرام اور معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور انسان کو یہ بتلایا کہ انسان جب تک اس زندگی کے اس سفر میں اس راستے کے اندر وہ صحیح چلے گا، اسی طریقے پہ چلے گا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یعنی قرآن و سنت جو انسان کو جس راہ پر گامزن کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، تو جب تک وہ اس راستے پہ چلے گا اس وقت تک وہ فلاح اور کامیاب ہو۔ قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا قد افلح المؤمنون، یقیناً آغا خلق کامیاب، یقیناً آغا خلق کامیاب۔ او زے پزے قرآن مجید کے ہر زے کی دا افلح چی صیغہ و لفظ رازی آغا معنی دا دیں کہ مؤمن کامیابی و پیسوں کی و مال کی سکون اور کامرانی آغا دا دنیاوی شیان کنستا چش کستا افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آغا چھے اخپل منزو کے محنت کی، اخپل منزو کے خشوع حضور آولے، یعنی اللہ تعالیٰ منز پا خشوع باندے کامیابی بنیاد پیشد، یعنی ازما و استا ذہن دادے چی کامیابی خو بل شیان کستا منز یہ عبادت دے مجکو اس پتا دنیا کی دا نظریہ و دا شیان را روان دے اس مشپا نوجوان نسل کے کفر و باطل و روشن خیال خلق دا چی دین سا آزاد دین سا بیزار خلق دا ذہن اس مش پا معاشرہ کے اس مش نوجوان نسل پہ ذہنوں کی داج کہ منز کو یہ عبادت دے بس۔ اللہ جل شانہ ہوا ہے کہ منز کو اصل کامیابی مدار دے وہ یہ وزے کے فرمائے قد افلح من تزکا، اگا سڑے کامیاب دے چھے اگا پاکیزگی اختیار کی، نفاست اختیار کی، پاکیزگی چش دے ہر شے کے پاکیزگی، معاملات کی پاکیزگی، خبر کول کی پاکیزگی اور نشست و برخاست کی پاکیزگی، خڑل کے دا شیان چی تخورے اگا کی پاکیزگی، کپڑے آگندل آگا کی پاکیزگی، سفر کول آگا کی پاکیزگی، حضر کی، خوشی کی، غمی کی، ہر حالت کے پاکیزگی آگا سڑے کامیاب، وہ کامیاب ہے قد افلح من تزکا قد افلح من زکا آگا مانم دگا نو اللہ جل شانہ ہوا ہے آگا سڑے کامیاب، وہ کامیابی مدار دگا، یعنی اللہ نے کامیابی کا مدار کس کو بتایا؟ پیسے کو نہیں اور تعلقات کو نہیں اور زیادہ سفر کرنے کو نہیں، زیادہ تجربے کو نہیں، کسی بندے کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بڑا تیز ہے، ذہین ہے اور یہ بڑا کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اللہ نے فرمایا جو زندگی کے اس راستے پہ صحیح چلے گا آگا سڑے چھ دا لار چھ ماں تاتا روشل دی دا لار چھ نبی تاتا وائل دی دا لار آگا کامیاب دی، آگا چھ تا اخپل ذہن کے شرد دا سڑے کامیاب دا سڑے دیر سمجھدار دی، نا نا دا خطا فیصلہ کردی دے، اس تا معاشرہ فیصلہ کردی، اس تا عقل فیصلہ کردی، وہ اسما فیصلہ چس دی نبی چی شوائے آگا دا لار او کم وقت پورے تا دا لار باندے عمل کے، یعنی قرآن و سنت والا لار نو آگا وقت پورے فطرت چی دے، فطرت چی دا شب و روز دے، چی دا موسم سرما موسم گرما، دا یخ و گرمی دے، دا گرد فطرت دے چی تا تا مثال کے طور پر یو خلق تکلیف ورکے آگا تا تا بیا چشکے سوزل کے وہ آپ کو تکلیف ہوتی، دا فطرت دے، چاقو کاٹتا یہ فطرت ہو اس کی، بھائی آپ گیند مارتے ہو وہ گیند دوبارہ آتا ہے، آپ کسی کو پتھر مارتے ہو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ فطرت ہے۔ جب تک آپ اس اپنے زندگی کے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے نا تو فطرت بھی آپ کا ساتھ دے گی، یعنی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی فطرت سے بھی، اور اسلام جو شریعت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی بے سکونی اور بے چینی نہیں ہوگی جب تک آپ صحیح راستے پہ، جب صحیح راستے پہ نہیں چلو گے تو فطرت بھی آپ کو نقصان دے گا۔ میں ابھی اس کی تفصیل پر آ رہا ہوں فطرت کیسا نقصان دے گا، فطرت کیا چیز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المولود یولد علی فطرت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے۔ فطرت کا کیا مطلب؟ انگریزی میں اس کو نیچر کہتے ہیں، اردو میں اس کو فطرت کہتے ہیں، فارسی کی جبلت وائز میں خیال جبلت فطرت، اگر انسان یہ عادت دی طبیعت دی پیدائش سے اگر تو فطرت چتا دا وینی دا، یہ پہاڑوں کو آپ دیکھتے ہو، یہ پھول دیکھتے ہو، پودے، یہ ساری فطرت ہے، قدرت فطرت، یہ شروع سے ایسے اللہ نے بنایا ہوا ہے اور ایسے ہی چل رہا ہے، یہ فطرت۔ تو
المولود حدیث کہتا ہے یولد علی فطرت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پہ ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ فرمایا کہ بچہ فطرت پر ہوتا ہے، یعنی اس پہاڑ کی فطرت یہ کہ ساکن وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، قرآن دعویٰ ہے نا گورا پہاڑوں تا گورا اگا اخپل زوی باندے بالکل ساکن دے اگا وقت پوری تا اس تا پیدائش سوئے دے اس پوری اگا ساکن اگا فطرت دی سکون اگا فطرت دی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین دیکھیں آپ بالکل بچھا ہوا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دو قدم آگے چل گیا، اگا فطرت. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنی اسی فطرت پر ہوتا ہے. اس کا فطرت کیا ہے اب میں بتا رہا ہوں. تو اسلام کہتے ہیں اس کا فطرت ہی اسلام ہے. شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، اس کا فطرت ہی اسلام ہے. آگا کچھ نے چی پیدا سوئی دے آگا چی پیدا کیجئے آگا فطرت ہم اسلام دے آگا فطرت بل شینست. تو اب وہ اس کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ اسلام پہ پوری زندگی چلے. اگر دشمن اقبل اسلام بادت تیر کہ اگر فطرت تقاضا دی اسلام تقاضا دا اسلام تقاضا بل شینست کتا چی استا عمر بیا زیاد کیجی بیا شرید دا وی دا کار دا غٹ کار ہوگا نا آگا چی فطرت دے آگا چی عقل کے مرازی آگا شیانوں کو صفائی ستھرائی معاملات کی سچائی نگر دشین ہمدردی و خیر خواہی خدمت قبل خدمت جذبہ کیا کرتے ہیں فطرت تقاضا دی. اس طرح جبلت کی ازمش جبلت کی دا اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے میرے اور آپ کے اندر، جبلت کے اندر، طبیعت کے اندر، عادت کے اندر. جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو فرمایا المولود اگر چی کچھ نہیں دے اگر چی پیدا کی اگر یولد علی فطرت ہی اگر پیدا سوئے دے اقل فطرت باندھے بل فطرت نست. پھر حدیث میں آتا ہے جب وہ عیسائی ہوتا ہے اس دوسرے مذہب میں جاتا ہے یا یہودی ہوتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے تو وہ اپنا فطرت تبدیل کرتا ہے. تو بچہ کہتا ہے تبدیل نہیں کرتا، وہ اس کو بڑے یا تو نصرانی بناتے ہیں. وہ بڑے جو سمجھدار ہے، جو بچے نہیں ہیں بڑے ہو گئے ہر چیز کو جانتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. فلقتحم العقبہ فألہمها فجورها وتقواها، موج انسان پر زڑ باندھے دا آچے لے دے کہ دا شے صحیح دے دا شے غلط دے، دا فطرت کے آچے لے دے اللہ تعالیٰ. فألہمها، ہم نے الہام کیا، ہم نے ڈال دیا. ہر بچے کے ہر انسان کی جب پیدا ہوتا ہے بچہ بھی جانتا ہے آپ اس کو آگ کی طرف لے کے جاؤ یا اس کو مارو رد عمل ظاہر کرے گا نہیں کرے گا، آگ کی طرف ٹھیک ہے جائے گا، جیسے ہی اس کو تکلیف ہوگی پیچھے ہٹے گا نا. اس کے علاوہ باقی چیزوں کے اندر آپ دیکھ لیں جو اچھی چیز ہے اس کی طرف بچہ لپکتا ہے، اچھی چیز کی طرف بچہ لپکتا ہے. آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے 2-4 دن وہ آپ کی طرف لپکے گا. کیوں؟ اس نے اچھائی کی. الہمہا فجورہا، غلط چیز آپ اس کو ماریں گے بھاگے گا، فجورہا غلط چیز ہے، وتقواہا اچھی چیز، یہ اس کے دل کے اندر ہے. یہی بات مجھے اور آپ کو اسلام کہتا ہے بھائی جب بڑے بن گئے کیوں بھول جاتے ہو؟ میں نے آپ کے شروع دل سے یہ چیز آپ کے دل کے اندر رکھا ہے. جب آپ بڑے بن جاتے ہیں اس کو مت بھولو. دولی ایر کیجی استا چتا غٹ بیا کیجی نو استا بیا ایر سے کم لار شوالا دے، کم لار غلط والا دے، کم سچائی لار دے اور کم بدخواہی لار دے، کم دھوکہ والا لار دے اور کم ہمدردی والا لار دے. اگر ماں خوی استا پا زڑا کی استا پا فطرت کی استا پا جبلت کی دا شیش دے تولی بیا اخل لار تبدیل. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ خود پھر لوگ اس کو غلط راستے کی طرف یا تو کافر بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مشرک بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں، لیکن وہ ہوتا وہی صحیح چیز پر ہے. جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ صحیح چیز پر ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو مثالیں دی. تو ایک تو یہ بات کہ جب تک اللہ اور اس کا بتایا ہوا طریقہ میں اور آپ اختیار کریں گے اس دنیا کے اندر، یعنی میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں قرآن اور حدیث، اپنے آپ کو کہ میں اور آپ قرآن اور حدیث پر آ جائیں، یہ ہے اصل راستہ. اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. میں اور آپ اگر اس کے سوا چلیں گے کیا نقصانات، یعنی میری اور آپ کی پیدائش اسی راستے پر، اور میں اور آپ جب بڑے ہو گئے تو بھی اسی راستے میں میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے. قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا، یہ سارا اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں بتا رہا ہے. یہ راستہ بس. اگر سکون چاہتے ہو نا، کامیابی چاہتے ہو، آپ آزما کے دیکھ لو دنیا میں، آپ بڑے جو نا عہدے کما کے دیکھ لو. یعنی مطلب جس طرح اس وقت دنیا مجھے اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے یا ہمارے بچوں کو نسل کو دکھائی جا رہی ہے کہ یہ ہے صحیح راستہ، یہ ہے رنگین دنیا اور یہ ہے ترقی اور عیش و عشرت کا، اسلام آپ کو کہہ رہا ہے یہ سکون کا راستہ. بھائی ادھر جا کے ٹوکر کھا کے پھر آؤ گے. یہ تمہاری طبیعت ہے، یہ تمہاری جبلت ہے، یہ تمہاری فطرت ہے، تمہاری عادت ہے. تم پیدا اسی پہ ہوئی ہو، تم جاؤ گے تو نقصان کا ہوگا.